نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ مہینہ، یہ تاریخ اور آج ہم سب کا اکٹھے ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات سے منسلک ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والتسلیم اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر کیا نہیں کیا. نمرود جیسے ظالم، نمرود جیسے بدبخت سے آپ نے جہاد فرمایا، اس کو شکست فاس دی. اللہ رب العالمین نبوت رسالت کے علاوہ مال و دولت کی بھی کثرت عطا فرمائی تھی. آپ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں بے دریغ لٹاتے تھے، بے دریغ خرچ فرماتے تھے. اللہ کے نام پر آپ کسی چیز کو روکتے نہیں، اور آپ کا درجہ اور مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ آپ کا ہے. آپ خانہ کعبہ کے بانی ہیں، اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام، تقریباً 4000 انبیاء کرام آپ کے سلسلے سے آئے ہیں، اس لیے آپ کا لقب، آپ کا خطاب ابو الانبیاء بھی ہے. اللہ کے خلیل ہر طرح سے خوشحال تھے، لیکن کافی وقت گزر گیا، بڑھاپے کی منزلوں میں آ گئے. اولاد کی طرف سے آپ تھوڑا مغروم رہا کرتے تھے. بال بچوں کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا بھی فرمایا کرتے تھے. ہوا یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی فرما دی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ دعا بھی کافی فرمایا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. بڑی تمنا اور التجاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی سنی لی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جب آدمی دل سے کسی بات کو کہے گا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، تو یقیناً پروردگار عالم اس چیز کو قبول فرمائے گا. اور فرشتوں سے بھی فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے سے مانگ رہا ہے، جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اس لیے میرا بندہ مجھے سے مانگتا ہے. اگر میں نہیں دوں گا تو میرا بندہ عاجز ہو جائے گا، کوئی دینے والا اسے نہیں. اللہ کے خلیل مانگتے رہے، لیکن کسی چیز کو مانگنے کے لیے طریقہ سلیقہ چاہیے. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اللہ رب العالمین سب عطا فرماتا ہے، لیکن اب ہم لوگوں کے مانگنے کا انداز، ایک دن سجدہ کیا، جمعے کی نماز پڑھنے آدھا ملک مانگنے لگے، اب وہ بھی ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی تو کل سے ہم بددین ہو گئے، اعلان کرنا کہ پروردگار ہماری سنتا ہی نہیں. وہ نہ سنے، کون ہے اس کائنات کو سننے والا؟ وہی سب سنتا ہے، وہی آپ کی پریشانیوں کا جواب دیتا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کو بار بار اس چیز کا تقاضا کرو. اللہ کی بارگاہ میں
جب اس لائق ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری بھی سن لے گا، لیکن کم سے کم بنو تو عاجزی کرنے والے تو بن جاؤ، اس لائق تو بن جاؤ۔ اللہ کے خلیل میں بتا ہی رہا تھا کہ اللہ کے خلیل عاجزی کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ولد صالح حضرت اسماعیل علیہ نبی صلاۃ التسلیم کو عطا فرما دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپے میں جسے ایک اولاد ملی ہو، نہ جانے کتنے التجاؤں کے بعد، کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی تمناؤں کے بعد اللہ نے وہ آرزو تمنا پوری فرمائی، اس کے لاڈ و پیار و محبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے خلیل بیٹے کو کھلاتے تھے، لوریاں دیتے تھے، سینے سے لگاتے، طرح طرح سے محبت و پیار کرتے تھے، لیکن یہ چیز نہ فرشتوں کو پسند آئی، نہ حضرت سارہ کو پسند آئی۔ حضرت سارہ بھی اعتراض کرتی تھی چاہے ظاہری سر دھج پر، فرشتے بھی اعتراض کرتے تھے ظاہری سر دھج، لیکن عالم الغیب و شہادت رب کائنات ہے۔ نہ ابراہیم کو کچھ خدا سے اعتراض، نہ خدا کو کچھ ابراہیم سے اعتراض تھا۔ وہ خلیل تھا، وہ جلیل تھا، جلیل خلیل کو جانتا تھا، خلیل جلیل کو جانتا تھا، یہ اعتراض کسی کو کچھ نہیں تھا، لیکن سارہ کو فرشتوں کا اعتراض تھا۔ حضرت سارہ بار بار تقاضا کرتے کہ تو اللہ کا خلیل ہے، تیرے دل میں اتنا بیٹے کی محبت، اتنا لوریاں دے رہا ہے، ایسا نہ ہو تیرے اندر جلیل کے علاوہ ذبیح اللہ کی محبت آ جائے، تیرے بیٹے کی محبت آ جائے، اور خلت کا تاج جو تجھے اللہ نے دیا ہے وہ تیرے سر سے ہٹ جائے۔ کسی اقتدار کو برقرار رکھنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اقتدار مل جائے کسی کوشش سے اور اس کو آپ برقرار نہ کر سکیں کہ یہ نااہلی ہوگی۔ اور ادھر فرشتے کہتے ہیں پروردگار واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو کہتا ہے ابراہیم ہمارا خلیل ہے۔ خلیل تو وہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں تو ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ دیکھیے کتنی محبت بیٹے سے کر رہے ہیں، ان کے دل میں تو بیٹے کی محبت آ گئی، لیکن جلیل کو معلوم تھا خلیل کی کیفیت۔ پروردگار نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا فرشتوں میں جانتا ہوں میرے خلیل کے اندر جلیل کی میری محبت ہے، اس طرح سے نہیں منوایا۔ کہا یہ فرشتوں تم خود ہی امتحان لے لو، تمہارے سوال کا جواب عملی طور سے، پریکٹیکل طور سے یہ حل ہو جائے، تمہیں اطمینان ہو جائے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہو جائے، ذبح عظیم ہو جائے۔ اللہ کے خلیل جب حضرت ہاجرہ کو مکہ معظمہ چھوڑ کے آئے تھے سنسان وادی میں، جہاں زمزم شریف ہے اسی مقام پہ چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں سے اب ان کے شام چلے آئے جو 1000 کلومیٹر 1000 میل کا فاصلہ ہے، 7 مہینے کی منزل ہے، راستہ 40 منزلیں ہیں، کافی فاصلے پہ چھوڑ کے آپ ملک شام چلے آئے۔ ملک شام سے آپ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، حالات معلوم کیا کہ اللہ کی مدد ہو، دن بھر میں جا کے لوٹ رہے، جہاں لوگ مہینوں کا سفر کرتے آپ دن بھر میں جاتے اور چلے آتے۔ یہ اللہ کی مدد و تائید غیبی تھی، نبوت کا ایک معجزہ کہہ لیجیے۔ اللہ کے خلیل حضرت سارہ سے اجازت لے کر کے اور مکہ معظمہ گئے کہ اب میں اپنے بیٹے کے پاس کچھ دن رہوں۔ سارہ نے اجازت دے دی۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں آ گئے، 6-7 دن کا عرصہ گزرا کہ 8ویں شب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ اللہ کے خلیل اٹھتے ہیں اور 100 اونٹوں کو، مختلف روایت ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 100، کہیں کچھ، بہرحال اللہ کی راہ میں انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی مینا کی وادی میں پہنچے گھاٹی پہ۔ دوسرے شب پھر آپ نے خواب دیکھا کہ ابراہیم قربانی کرو، اللہ کا خلیل اٹھتا 200 اونٹوں کی قربانی مینا کی وادی میں کر دیتا ہے۔ تیسرے شب پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اے خلیل اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ اب کی پروردگار اب کیا کروں، کس چیز کی قربانی کروں؟ رب کائنات نے بتا دی کہ جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، زیادہ لگاؤ ہو، چونکہ فرشتوں کا اعتراض بھی یہی تھا کہ ابراہیم کو
بہت زیادہ لگا اپنے بیٹے سے، بڑے عزیز جانتے ہیں، تو رب نے فرما بھی دیا کہ جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہو میرے راستے میں، اس محبوب چیز کو خرچ کرو۔ اللہ کا خلیل سمجھ گیا کہ میرے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ بیٹے اسماعیل کو تیار کر لو، ایک بہت بڑے شہنشاہ کے، بہت بڑے بادشاہ کے دعوت میں جانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کو نہلایا، دھلایا، بہترین کپڑے پہنایا، بالوں میں کنگھا کیا، آنکھوں میں سرما لگائے، آرام کر دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ بڑا اہم مرحلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے اپنے آستین میں چھری اور رسی رکھ لی، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کسی چیز کا حکم دیا تو فوراً اللہ کا خلیل کھڑا ہو گیا، پروردگار کیا کروں، کیسے کروں، کیا ہونا۔ کبھی بھی ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کیا، تو اللہ کا خلیل فوراً تیار ہو گیا۔ چلنے لگے تو ازلی سقی بدبخت دشمن کو کب چین پڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے مقابلے ہی میں رہا کہ کسی بھی طرح سے انسانوں کو پست کروں، اسے ذلیل کروں اور اسے اپنا ساتھی بنا لوں۔ بڑی آسانی سے بڑے میٹھا رس پلاتا ہے، بہت میٹھی چیز کھلاتا ہے جس سے ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اس کی بات ہے۔ شیطان پیچھے ہٹ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے چلنے لگے تو شیطان ایک ضعیف عورت کی شکل میں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، مختصر لفظوں میں اشارہ کرتا ہوں میں قربانی تک پہنچا دوں آپ کو۔ عورت کی شکل میں وہ شیطان بن کے حضرت ہاجرہ کی خدمت میں گیا اور کہا تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے؟ کہنے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، باپ کے ساتھ ایک بادشاہ کے یہاں دعوت میں گئے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لے گئے، قربان کرنے لے گئے۔ کہا ایسا کب ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا یہ کم وقت، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کی بات تو کرتے، میں سینکڑوں کو تو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں تو مردود و شیطان محسوس ہوتی، ہٹ جائے یہاں سے۔ شیطان وہاں سے لعنتی تھا ہی، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا۔ اب وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے ایک بچے کی شکل بن کر کے ان کے پیچھے لگ گیا اور کہنے لگا تمہیں پتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا دعوت پہ نہیں لے جا رہے ابراہیم، تمہیں قتل کرنے، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا کب ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرے اور قتل کرے، قربان کرے؟ وہاں بھی شیطان کے منہ سے نکلا کہ ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ سعادت مند بیٹے نے کہہ دیا کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما لے، اس سے بڑی وہ خوش نصیبی، اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار میری اس قربانی کو، میری اس جان کو، ننھے سی جان کو قبول فرما لے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ شیطان وہاں بھی ملعون ہو گیا، وہاں بھی پھٹکارا گیا، اور ہمیشہ نیک بندوں کے بیچ میں پھٹکار ہی وہ کھاتا ہے۔ اللہ والوں کے سامنے، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے شیطان کی نہیں چلتی ہے، وہ ہمیشہ ڈانٹ کھاتا ملعون ہوتا ہے۔ وہاں سے جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو خواب دے کے اپنے بیٹے کو قربان کرے، ایک ہی بیٹا تمہارا ہے، اتنے لاڈ و پیار سے منت و سماجت کے ساتھ تمہیں حاصل ہوا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ اللہ کے خلیل پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کہتے ہیں تم خواب دے کے ایسا کر رہے ہو، اور مانا گیا کہ نبی کا خواب شیطانی نہیں ہوا کرتا، نبی کا خواب رحمانی ہوا کرتا، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، اس لیے میں اس کام کو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے اسے ڈانٹا کہ تم ملعون معلوم ہوتے ہو، مردود معلوم ہوتے ہو، شیطان ہو تم۔ جذبات آپ کی وہ ہٹ گیا، لیکن کہنے لگا ابراہیم ہم قربانی کرنے نہیں دیں گے۔ گرجے کے راستے میں چلتے چلتے پہاڑوں کے درے میں بھینسا بن کر کے اور بھی اس طرح سے 3 مرتبہ جنگلوں میں وہ بیٹھتا رہا، اور آپ جو ہے جبریل کی مدد سے دعاؤں کو پڑھتے رہے اور اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارتے رہے۔ بہرحال سلسلہ چلتا اللہ کا خلیل مینا کی وادی میں پہنچ گیا۔
مینا کی گھاٹی میں پہنچ کر کے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یوں فرمایا جسے قرآن کہتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سعادت مند بیٹے نے کہا اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ہوا بلا خوف و خطر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، آپ بلا خوف و خطر کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس طرح سے باپ کا حکم تسلیم کیا۔ فرماتے ہیں باپ کی اس ادب و احترام پہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے آداب فرزندی ادا کر دیا۔ بہرحال اللہ کے خلیل نے اس طرح سے کہا، بات باپ بیٹے کے بیچ طے ہو گئی کہ انشاءاللہ مجھے صبر و شکر کرنے والا بن گا، بلا خوف و خطر اس چیز کو کرا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، منہ کے پر لٹایا، جبی کے پر لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے ابا میرے 3 وصیتیں ہیں، آپ اس پہ غور و فکر فرما لیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ و پیروں کو رسیوں سے باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کانپ جائے اور میں چھوٹ جاؤں اور اس سعادت سے ہم محروم رہ جائیں۔ یہ بات خلیل اللہ علیہ السلام کو پسند آئی۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے دیکھیں نہ، رحم نہ آپ کو آ جائے۔ اور تیسری وصیت کہ میرا خون آلود کپڑا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ وہ اسے دیکھ کے تسلی کر لے، اسے سکون ہو جائے، اس لیے میرا خون آلود کپڑا میری ماں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہاتھ اور پیروں میں رسی باندھی، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کی راہ میں اپنے ننھے سے بیٹے مورخین لکھتے ہیں اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال۔ سارے معاملے میں تو اختلاف ہے، کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ضرور ہے، صرف زندگی کا ایک مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کو مرنا ہے۔ صرف مرنے میں اختلاف نہیں ہے، بقیہ کسی بھی معاملے میں اختلاف ضرور ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا بیشی ہو، اختلاف سب میں ہے، صرف اتفاق چاہے تو صرف مرنے میں سب کی یہی بولی ہے کہ مرنا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ نبی صلاۃ التسلیم عمر چاہے 7 سال ہو یا 13 سال ہو، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، آنکھوں میں پٹی باندھ لی، چھری اسماعیل علیہ السلام کے حلقوں پہ رکھ دی، لیکن وہ تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں پہنچ کر کے کند ہو گئی، چلی نہیں رہی۔ اللہ کا خلیل پریشان ہے، بار بار چلا رہے ہیں، گلا نہیں کٹ رہا۔ آپ چھری کو پتھر پہ رگڑتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، یعنی 2 مرتبہ آپ نے چھری پتھر پہ رگڑی اور چھری نہیں چل رہی، پٹی کھول دی اور چھری کو پھر غصے میں آ کر کے اسی مینا پہاڑی پر پتھر پر چھری کو پڑک دی، پھینک دیا۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ جس پتھر پہ چھری پڑتی ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے کہ ایک چھری ریشم جیسے ملائم گلا اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کاٹ سکی، پتھر جیسی سخت چیز تم نے 2 ٹکڑے کر دے، بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ میں قربانی کرنے پہ آمادہ، میرا بیٹا قربان ہونے پہ آمادہ، بیچ میں تو رکاوٹ کیوں بنتی؟ چھری نے زبان حال سے کہا الخلیل یامرونی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل 1 مرتبہ کہتا ہے کاٹ اور جلیل 70 مرتبہ کہتے ہیں چھری اگر خلیل کا اسماعیل کا 1 بال بھی کٹ گیا تو تیری خیریت نہیں۔ تو خلیل خود ہی جلیل کا حکم مان کے لٹائے بیٹھا ہے، تو میں کیسے اس جلیل کے حکم کے خلاف ہوں؟ بہرحال اللہ کا خلیل پھر چھری کو رگڑ کر کے پھر پٹی باندھ لیتا ہے
اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کے پھر چھری تیار کر کے چلانا چاہتے ہیں۔ یہ منظر ملائے اعلیٰ دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سدرہ کے مکی جبریل امین کو حکم دیا، جب تیسری مرتبہ چھری تیار کر لی، پتھر پہ رگڑ لیا اور یہ ذبح کی تیاری میں لگ گئے۔ مورخین لکھتے کہ 2 فٹ کا فاصلہ تھا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ پہنچ جائے۔ اسی اثنا میں اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دی۔ جبریل کہتے ہیں میں سدرہ پہ تھا، وہی ان کا پناہ و ٹھکانہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جبریل سدرہ سے جنت میں جاؤ اور ایک دمبا لا کر کے وہاں لٹا دو، اسماعیل کو ہٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی ہے، جبریل جنت جاتے ہیں، دمبا لا کے لٹا دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تسلیم سے ذبح۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گمان میں ہے کہ ہم نے اپنی قربانی میں کامیابی حاصل کی، ہم نے ذبح کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ جب پٹی کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ عرض کی پروردگار عالم، کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے پہ آمادہ تھا، بیٹا کھڑا ہے اور یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم یہ تمہاری آزمائش، تم اپنے آزمائش سے کامیاب ہو گئے اور یہ تمہارا طریقہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے متعین رہے گا۔ یہ ذبح عظیم ہے، تم اس آزمائش میں کامیاب ہو، ہم نے تمہارا امتحان لیا، آزمائش کیا، تم کامیاب ہو گئے۔ اور اسی کامیابی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اسے دین حنیف فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا سنت ابیکم ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، جو بھی قربانیاں ہوتی رہیں گی یہ طریقہ رائج فرما دی۔ جبریل امین اپنی پوری طاقت اس معاملے میں صرف کیا۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ الباری شرح بخاری، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عینی شرح بخاری میں یہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ تم نے اپنی پوری طاقت پوری قوت کو کتنی مرتبہ صرف کیا؟ تو بڑی قوت کا مالک ہے تو اپنی قوت و طاقت کو کئی مرتبہ تم نے اس دنیا میں صرف کیا، کئی مرتبہ لگا رکھا؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول 4 مرتبہ ہم نے اپنی پوری طاقت لگائی، 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت ہم نے صرف کر دی ہے۔ فرمایا کون سے مقام ہے؟ کہنے لگا اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، جب اللہ کے خلیل کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اور انجینئرنگ مشین سے پھینک دیا گیا، وہ راستے میں تھے، آگ اور مشین کے بیچ کا فاصلہ طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں سدرہ ہی پہ تھا۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں جاؤ اور پر مار لو تاکہ وہ گلے گلزار ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی پوری قوت صرف کر کے اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے میں نے اس آگ میں اپنا پر مارا اور آگ گلے گلزار ہوئی، ابراہیم علیہ السلام خیر و عافیت سے آئے۔ فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں لٹا دیے تھے اور چھری پتھر پر رگڑ چکے تھے اور یہ تھا کہ چھری اب 2 فٹ کے فاصلے میں اس کو وہاں تک پہنچنے والی تھی، اس وقت بھی میں سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ رب کائنات نے مجھے حکم دیا جبریل یہ 2 فٹ کا فاصلہ ابراہیم خلیل اللہ ذبیح اللہ تک نہ پہنچانے پائے، اس سے پہلے جنت چلا جا اور ایک دمبا لا کے اس کی جگہ لٹا دے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑے تیزی میں پوری قوت صرف کر کے جنت گیا اور وہاں سے دمبا لا کر کے میں نے وہاں لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا۔ ابراہیم کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ ہم ذبح کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں پہنچ گئے، بھائیوں نے باپ کا پہنایا ہوا کپڑا اتار دیا، کھانا پانی پھینک دیا، یوسف علیہ السلام کے بازو میں رسیاں باندھ دی اور کنویں میں لٹکا دیا۔ کچھ فاصلہ کنویں میں طے کر چکا تھا اور جج کر چکے تھے، تب تک ایک بھائی
اپنی تلوار سے اتنا تیزی میں مارا کہ رسی کٹ گئی ابراہیم اور یوسف علیہ السلام پانی کی سطح کی طرف جانے لگے. یوسف علیہ السلام جب پانی کی طرف جانے لگے، ابھی باقی تھا کہ پانی کی سطح پہ پہنچتے، تب تک جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں سدرہ پہ تھا، رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل، یوسف علیہ السلام کا وہ فاصلہ طے نہ ہو، پانی میں نہ پہنچنے پائے، اس سے پہلے جنت سے تخت لا کر کے وہاں ڈال دے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری قوت لگا دی، میں فوراً جنت گیا اور جنت سے تخت لے کے اتنا تیزی میں وہاں پہنچ گیا کہ ابھی وہ راستے میں وہ فاصلہ طے نہ کر سکے، پانی کی سطح پہ بھی نہیں پہنچ پائے تھے، اس سے پہلے میں تخت لے کے پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام اس تخت پہ اترے. میں نے اپنی پوری قوت لگا دی تھی وہاں. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی چوتھے مرتبہ جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس وقت بھی میں سدرۃ المنتہا پہ تھا. رب کائنات نے فرمایا جبریل، میرے محبوب کا جو دندان مبارک سے خون نکلا ہے یہ نکل چکا تھا، چل چکا تھا، زمین پہ پہنچا نہیں. فرمایا کہ اگر یہ خون زمین پہ پہنچ جائے گا تو میں زمین جلا کے خاک کر دوں گا، پوری زمین خاک ہو جائے گی، جل جائے گی. اس لیے جبریل اتنے جلدی میں جاؤ کہ میرے محبوب کے اس خون کو روک دو، زمین پہ پہنچنے نہ پائے. فرماتے میرے آقا اس وقت بھی میں سدرہ پہ تھا، یہ حکم پہنچتے ہی فوراً میں سدرہ سے آ گیا زمین پہ اور آپ کے اس دندان مبارک سے نکلا ہوا خون میں نے روک لیا. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری قوت اس طرح سے خرچ کیا ہے، اس طرح سے ان جگہوں پہ لگایا ہے، اور جن بزرگوں کو یہ برتری اور مقام حاصل ہوا اس میں نے دخل دے رکھی. تو یہ قربانی، یہ موقع محل میں بتایا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ خلیل اور خلت کا تاج کیا فرشتوں کو بھی کہنا پڑا کہ واقعی ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اور خلت کا تاج جو اسے اللہ نے عطا فرمایا اسے برقرار رکھا، وہ خلت کے تاج میں فرق نہیں آیا. اس لیے میرے عزیزوں یہ قربانی ہے، اور اس موقع پر آپ اپنے قربانیوں کو اخلاص نیت کے ساتھ کریں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، اس کا خون، اخلاص نیت پہنچتی ہے، اخلاص کے ساتھ آپ اپنی قربانیوں کو کریں. خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اخلاص نیت کے ساتھ اور خلوص و محبت کے ساتھ قربانیوں کا اہتمام کریں. اب آپ حضرات صفحے سیدھی کر لیں.